بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں منیر شاکر۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو اور اس کے قوانین کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، تو وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ جھٹلانا کیا ہے؟ تکذیب کسے کہتے ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے۔ حکیم کسی مریض سے کہتا ہے کہ تم دودھ نہ پینا ورنہ تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ وہ گھر آتا ہے اور یار دوستوں سے کہتا ہے کہ تم نے اس حکیم کی بات سنی؟ کہتا ہے دودھ مت پینا ورنہ تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ پاگل ہو گیا ہے، کبھی دودھ سے بھی کسی کی حالت خراب ہوتی ہے؟ یہ کہتا ہے اور گھٹا دودھ کا گلاس انڈیل لیتا ہے۔ دوسری صبح اس کی شکایت بڑھ جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں تکذیب۔ اور اس کی مثال ایک اور بھی، اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو وہ کہے کہ شہد میں تو شفا ہے، اللہ نے خود کہا ہے، تو اس کو وہ پیے کھائے تو اس کا نتیجہ بھی وہ بہت جلد دیکھ لے گا۔ یعنی سچی بات کو جھٹلانا اور اس کے علی الرغم ڈٹائی کے ساتھ اس کے خلاف عمل کرنا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اقوام سابقہ کی طرف آتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ جس روش پر تم چل رہے ہو یہ تمہیں تباہی و بربادی کے عمیق غاروں میں دھکیل دے گی، لیکن وہ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد اپنی اسی روش پر آگے بڑھتے چلے جاتے اور آخر الامر تباہی کے جہنم میں جا گرتے۔ یہ تھا ان کی تکذیب کا نتیجہ۔ ان اقوام کی سرگزشتیں بیان کرنے کے بعد قرآن کریم کا اقوام عالم سے کہتا ہے کہ حقائق کی روشنی میں تم بھی اپنی روش کا جائزہ لو اور دیکھو کہ یہ راستے بھی بربادیوں کی طرف لے جانے والے تو نہیں۔ اگر یہ راستے ویسے ہی ہوں جیسے راستے ان سابقہ اقوام نے اختیار کیے تھے تو ان سے اجتناب برتو ورنہ تمہارا حشر بھی انہی جیسا ہوگا، کوئی بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو۔ اقوام عالم کے فیصلے اللہ کے قانون مکافات کے مطابق ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے جس روش پر چل کر ایک قوم تباہ ہوئی، کوئی بھی قوم، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، تباہ ہوئی تھی، جو قوم جب بھی اور جہاں بھی اس روش پر چلے گی، جو بھی اس روش پر چلے گا جو تباہی کا باعث بنے تھے، وہ مسلمانی قوم کیوں نہ ہو، اس روش پر چلے گی، اس کا انجام ویسا ہی ہوگا۔ یہ ہے قرآنی فلسفہ تاریخ۔ ان حقائق کی روشنی میں وہ اپنی مخاطب اقوام سے جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں یا موجودہ زمانے یا آنے والے زمانے کی، کہتا ہے کہ تم تاریخی نوشتوں کو سامنے لاؤ اور دیکھو کہ مکذبین کا انجام کیا ہوگا۔ تو ان سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں، ذرا دنیا میں چلو پھرو اور دیکھو کہ ان تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ آل عمران کی 137 اور انعام کی 11 اور نحل کی 36 میں یہ مضمون ہے کہ ان کا انجام تکذیب کرنے والوں کو کیا ہوا۔ سورہ یونس میں مکذبین کی جگہ المنذرین 73 نمبر آیت میں آیا ہے، یعنی وہ جنہیں پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اس راستے پر نہ چلنا، تباہ ہو جاؤ گے۔ سورہ انعام میں ہے کہ قوموں کی تباہی ان کے جرائم کی وجہ سے واقع ہوتی ہے، اس کی 6 نمبر آیت ہے۔ کیا انہوں نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ ان سے پہلے کتنی قومیں تباہ ہو چکی جنہیں اس قدر ثروت و سطوت حاصل تھی جو انہیں بھی حاصل نہیں؟ ان پر رزق کی فراوانیوں کی بارش ہوتی تھی اور معاشی خوشحالیوں کی نہریں بہتی تھیں، لیکن وہ اپنے جرائم بے ذنوبہم کی وجہ سے تباہ ہو گئیں اور ان کی جگہ دوسری قوموں نے لے لی۔ انعام کی 6 نمبر آیت۔